جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خود کو خواہشات سے بچائے رکھا اس کی منزل جنت ہے۔ دنیا میں جتنا اپنی محنت اور جائز کوشش سے حاصل ہو جائے اس پر صبر کرے، اور دوسروں کے مال و دولت پر حرص اور لالچ سے نظر نہ ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے جنت کی قیمت دنیا کے لالچ سے پرہیز ہے۔ اپنے دنیاوی معاملات میں جائز طریقے اختیار کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، ممکن ہے یہ چیزیں نجات اور حصول جنت کا ذریعہ بن جائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث مالک بنائے گئے ہو، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا۔ نیک لوگوں سے تعلق پیدا کرو، ان کی نصیحت امیز باتیں سنو اور ان سے محبت کا رویہ رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ان کی بخشش ہو گئی تو وہ اپنے دوست احباب کی سفارش کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اکثر الاخوان فإن لكل اخ شفاعۃ یوم القیامہ، اچھے لوگوں کو کثرت سے بھائی بناؤ، قیامت کے دن ہر بھائی اپنے بھائی کی سفارش کرے گا۔ کثرت سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور ایمان پر موت آئے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے آخرت کے ثواب کا یقین ہوتے ہوئے دنیا کی رغبت بڑی نادانی ہے۔ آخرت میں اعمال کی جزا کا علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا بہت بڑی محرومی بد نصیبی ہے۔ جنت میں آرام و سکون ہے، مگر اسی کے لیے جو دنیا میں اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کر لے۔ جنت کی دولت اور بے فکری اسے میسر آئے گی جو دنیا میں مشقت اور تکلیف اٹھا لے گا۔